ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال صنع أبو الهيثم التيهان طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما فرغوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثيبوا أخاكم قالوا يا رسول الله وما إثابته قال إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته رواه أبو داود. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فجاءه بخبز وزيت فأكل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة رواه أبو داود. عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى ثم أتي بشراب فشربه فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم رواه مسلم. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں کا بیان چل رہا ہے. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب پر بڑا کرم فرمایا ہے، بڑی احسان کا معاملہ فرمایا ہے. ہمیں وہ دعائیں تعلیم فرما گئے جن دعاؤں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے لے سکتے، بہت زیادہ لے سکتے، بہت کچھ لے سکتے. تو ہمارے نبی نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے لینا سکھا دیا، کس موقع پر کیا مانگنا ہے اور کن الفاظ میں مانگنا ہے، وہ سب سکھا گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایہ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حضور کے ہدیے ہیں امتیوں کے لیے. اور یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ ایسے ہدایہ ہمیں ہمارے نبی نے دیے ہیں جو قیامت تک کے آنے والے امتیوں کے لیے ہیں. اب کیسی عجیب بات ہو کہ ہمارے آقا ہمیں ہدیے دیں اور ہم ہدیے سے منہ موڑ لیں. ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ ہمارے لیے ہمارے نبی کیا کچھ ہدایہ دے گئے. یہ تو وہ دولتیں تھیں جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنی تھی، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنی تھی یہ دولتیں. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری دعاؤں کو اپنایا تو ساری دنیا پر حاوی ہو گئے، ساری دنیا پر چھا گئے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ سے لینا سیکھ گئے. اور ایسی پیاری دعائیں حضور نے تعلیم فرمائیں کہ صحابہ کے دل دنیا کی چیزوں سے اثر لینا ہی بھول گئے. ان کے سامنے آخرت ہی ہوتی تھی، لہٰذا ساری دنیا ان کے قدموں میں آئی، انہوں نے آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا. یعنی ان دعاؤں کی برکت سے دنیا قدموں میں آئی، مگر انہی دعاؤں کی تاثیر ایسی تھی کہ دنیا کی ہر چیز ان کی نگاہ میں مچھر کا پر بن گئی، اہمیت ہی نہیں تھی. وہ قرب الہی کے ایسے منازل طے کر گئے کہ پھر انہیں آخرت کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، ایسے قرب میں آگے بڑھے. دیکھو بھائی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے پاس کھلونے ہوتے ہیں، چھوٹا سا کھلونا 5 روپے کا 10 روپے کا. تو اس بچے کے سامنے اس کی ساری زندگی یہی ہے کہ یہی کھلونا اس کی زندگی کا محور ہے. تو اگر کوئی مذاق میں بھی اس کا کھلونا لے لیتا ہے تو دیکھیے وہ بچہ کیسا روتا ہے، کیسا بلکتا ہے.
اور جو مذاق کرنے والا ہے وہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تو صحیح یہ بچہ 5 روپے کے کھلونے کی خاطر کیسا بلک رہا ہے، کیسا رو رہا ہے، کیسا پریشان ہو رہا ہے، گویا اس کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا محور وہ کھلونے اور اسی کو وہ اپنا سب کچھ سمجھتا ہے۔ مگر جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ ان کھلونوں کو دیکھ کر ہنستا ہے کہ ارے، کیونکہ اب اس کی نگاہ اور اونچی چیزوں پہ چلی گئی۔ ان کھلونوں سے تھوڑی اونچی چیز جو حقیقت تھی، حقیقی لباس، حقیقی گاڑی، پہلے کھلونے کی موٹر سائیکل تھی، کھلونے کی کار تھی، اب حقیقی کار آ گئی۔ تو لہٰذا اب اس کے سامنے چونکہ یہ محور ہے، تو اب اگر یہ کار چوری ہو جائے، اس کار میں کچھ ہو جائے، اس کار کو کوئی کچھ کر دے تو یہ لڑنے مرنے پر آ جاتے ہیں، اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی کہ ارے میری کار کا شیشہ کسی نے کیوں توڑ دیا، میری موٹر سائیکل کا پیٹرول یا کسی نے کیوں نکال لیا، لڑنے مرنے پر آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا محور یہی ہے۔ اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ اور اونچی اور حقیقت پہ چلی جاتی ہے، تو پھر ان کے سامنے یہ دنیا کی ہر چیز ایسا ہے جیسے بچے کے سامنے کھلونا، تو پھر وہ اس پر نگاہ نہیں ڈالتے، پھر ان کی نگاہ آخرت کی نعمتوں پر ہوتی ہے۔ جب آخرت کی نعمتوں پر ہوتی ہے تو دنیا کی ہر چیز انہیں کھلونا لگتی ہے، کہتے ہیں یہ سب کھلونا ہے، کہتے ہیں یہ پڑی مٹی ہے، یہ کھڑی مٹی ہے، یہ پڑی مٹی ہے۔ اونچی اونچی بلڈنگیں اور اونچے اونچے محلات اور بڑی قیمتی گاڑیاں اور بڑے بڑے خوبصورت لباس انہیں متاثر نہیں کرتے، کہتے ہیں سب مٹی ہے۔ کہیں ڈس نہ جائیں مجھ کو یہ اندھیرے بجلیوں کے، کہیں ڈس نہ جائیں مجھ کو یہ اندھیرے بجلیوں کے، جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر۔ تو اللہ کے نیک بندے وہ اللہ سے یوں عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ دنیا کی زیب و زینت یہ اندھیرے ہیں اور ہیں بجلی کی شکل میں، روشن ہیں، چکا چوند ہیں، آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں، تو یہ اندھیرے ہیں بجلیوں کے، تو کہیں یہ مجھے ڈس نہ جائیں اور میں کہیں یہیں کا ہو کر نہ رہ جاؤں، میں سفر میں کھو نہ جاؤں، میں یہیں پہ سو نہ جاؤں، مجھے ذوق و شوق کے منزل کی ہمہ ہمی عطا کر۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ میں سفر میں سو جاؤں اور یہیں دنیا کی کھیل تماشوں میں کھو کے رہ جاؤں اور آخرت کی منزل کو بھول جاؤں۔ ایسا نہ ہو، مجھے ذوق و شوق و منزل کی ہمہ ہمی عطا کر کہ ہر وقت آخرت کی تیاری کا ذوق شوق میرے دل میں ایسا بسا ہو کہ دنیا کی ہر چیز اور دنیا کی ہر رونق میرے نزدیک کوئی اہمیت نہ رکھے۔ تو جب آخرت پر نگاہ ہوتی ہے تو دنیا کی چیزیں وہ اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو ان دعاؤں کی برکت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذوق یہ بنا تھا کہ اب اللہ سے اللہ کو لینا ہے، اللہ تعالی سے اللہ کو لینا ہے اور ہر چیز اللہ سے لینی ہے، ہر نعمت کا اللہ سے سوال کرنا ہے، اور جب نعمت ملے تو اس نعمت پر اظہار خوشی کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ تو وہ حمد و ثنا کیسے کریں گے وہ ہمارے نبی نے سکھا دی۔ اس موقع پر یوں کہو، اس موقع پر یوں کہو، اس موقع پر یوں کہو۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان دعاؤں کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیا، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا، تو پھر یہ ساری دنیا پر چھا گئے۔ آج ہم ان دعاؤں کو بھول گئے تو ساری دنیا ہم پر چھا گئی، ہم مغلوب ہو گئے،
وہ غالب آ گئے۔ صحابہ نے ان دعاؤں کو اپنے سراپا میں سمو لیا تو ساری دنیا پر حاوی ہو گئے، چھا گئے۔ تو آج ضرورت یہی اس بات کی ہے کہ ہم پھر اپنے پیارے آقا کی ان پیاری دعاؤں کو اپنی زندگی کا وظیفہ حیات بنا لیں۔ دیکھو، سب سے قیمتی وظیفہ نبی کی دعا ہے۔ نبی کی دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہو نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے وظائف اور مجرب وظیفے کر لیجئے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ دعا کو اختیار کر لیجئے۔ یہ وظیفہ سب سے قیمتی، سب سے بڑھیا، سب سے اعلیٰ، اور جس کے پاس یہ وظیفہ ہو اس کو پھر دوسرے وظیفوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی لیے صحابہ کو دوسرے وظیفوں کی ضرورت نہیں، صحابہ کی زندگی میں دوسرے وظیفے نہیں ملتے۔ وہ تو بعد میں اللہ کے نیک بندوں نے دیکھا کہ اللہ کے بندے اللہ سے دور ہو رہے ہیں، تو اب انہیں اللہ کے قریب لانے کے لیے کچھ اللہ کے نام ان کو بتا دیے جائیں تاکہ یہ اللہ کا نام کثرت سے لیں، مخصوص اوقات میں بیٹھ کر مخصوص مقدار میں، تو کچھ ان کا اللہ سے رابطہ بن جائے، یہ اللہ کے قریب آ جائیں۔ جب اللہ کے قریب آ جائیں گے تو پھر یہ خود ہی پٹڑی پہ چڑھ جائیں گے، بھائی پٹڑی پر چڑھ جائیں گے، خود ہی آگے چلیں گے۔ تو اس وقت کے اولیاء اللہ نے کچھ وظائف مقرر فرما دی، ورنہ صحابہ کرام جس وظیفے سے ساری دنیا پر چھائے وہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں تھیں۔ ان کو اختیار کیا، ان کو اپنی زندگی میں ایسا بسا لیا کہ بس یہ دعائیں ان کی زندگی کا ایک حصہ بن کر رہ گئی، اور امت تک پہنچائی یہ دولت۔ بخل نہیں کیا، یہ نبی کا ہدیہ، اس میں بخل نہیں کیا، اور یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ ان دعاؤں کو جتنا آگے پہنچاؤ اتنا یہ وظیفہ مضبوط ہوگا، اور اتنا یہ وظیفہ دائم ہوگا، اتنا یہ عمل میں آئے گا، جتنے زیادہ لوگوں کو پہنچایا جائے۔ تو اگر مسلمان آپس میں ان دعاؤں کا مذاکرہ شروع کر دیں، ایک دوسرے کو ان دعاؤں کی تلقین کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اس کو یاد کریں، اور موقع بہ موقع اس کو پڑھیں، تو فضا بدل سکتی۔ مگر انفرادی یاد کریں گے، انفرادی اعتبار سے زندگی بدلے گی، اجتماعی طور پر سارے مسلمان اس کو اختیار کریں گے تو اجتماعی انقلاب آئے گا، اور انفرادی انقلاب بھی آئے گا اگر انفرادی ہر آدمی اس کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ تو بہرحال یہ جو دعائیں آج پڑھی ہیں ان کا تعلق کچھ دعوت سے ہے کہ بھئی کسی کے گھر کھانا کھایا تو کیا دعا کریں۔ کوئی مسلمان ہمیں کھانا کھلا دے تو ہمیں اسے کیا دعا دینی چاہیے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں۔ آج دعوتیں ہو رہی ہیں، یہ شادی حال بھرے ہوئے ہیں دعوتوں سے، مسلمانوں کی دعوت ہے، دعوت کرنے والے بھی مسلمان، دعوت کھانے والے بھی مسلمان، مگر کتنے مسلمان ہیں جو دعوت کھانے کے بعد صاحب دعوت کو ان مبارک الفاظ میں دعا دیتے ہیں۔ 1000 آدمیوں کی دعوت ہے، 800 آدمیوں کی دعوت ہے، تو کتنے دعوت کھانے والوں نے ان الفاظ مبارک کے ساتھ صاحب خانہ کو دعا دی ہوگی؟ ہم میں سے ہر ایک جائزہ لے تو پتہ چلے گا اقل قلیل اگر آج حیدرآباد میں 10,000 آدمی دعوت کھانے جائیں گے مختلف ہالوں میں، اس میں سے 100 بھی نہیں ہوں گے جو دعا دینے والے ہوں۔ یہ دعائیں جو نبی نے تعلیم دی، 10,000 مسلمان دعوت کا کھانا کھا کر آ رہے ہیں، اور 100 بھی ایسے نہیں ہوں گے جو ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوں گے کہ صاحب خانہ کو یہ دعا دے۔ اتنا ہم میں انحطاط ہو گیا، اور اس کے بالمقابل
ان 10,000 افراد جو دعوتوں میں گئے ہیں کیا کیا رسوم کی ہیں، کن کن رسوم کی پابندی کی ہے، کتنے منکرات میں مبتلا ہوئے، کتنے فواحش میں مبتلا ہوئے، وہ ہم میں ہر ایک کو معلوم ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جو ان منکرات میں مبتلا ہوئے، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا اور احساس بھی نہیں، اس پر ندامت بھی نہیں، تو پھر تنزل تو ہوگا، پھر کہاں سے رحمتیں آئیں گی، کہاں سے برکتیں آئیں گی، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ یعنی مدد حاصل کرنے والے اعمال وہ تو ہم نے چھوڑ دیے، اور غضب نازل کرنے والے اعمال وہ اختیار کر لیے، اور پھر امید لگائی کہ اب اللہ کی رحمت برسا دے۔ ایک آدمی ببول کے کانٹے زمین میں بو دے اور پھر دعائیں مانگے کہ یا اللہ گلاب اس میں سے نکل آئیں، یا اللہ اس میں سے گلاب نکل آئیں، تو کہاں سے گلاب نکلیں گے؟ کیسے نکلیں گے گلاب؟ بوئے تو کانٹے ہیں، ببول نکلیں گے، بڑے بڑے ببول کے کانٹے نکلیں گے، گلاب نہیں نکلیں گے۔ چاہے دعائیں کر لو، چاہے صدقہ دے دو، چاہے کچھ بھی کر لو، جو طریقہ ہے گلاب حاصل کرنے کا وہ اختیار کیجئے، پھر دعا کیجئے، پھر صدقہ دیجئے، پھر دعا بھی کارآمد ہوگی، پھر صدقہ بھی کارآمد ہوگا، پھر دیکھیے کیسے گلاب آئے، صدقے کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے۔ مگر راستہ ہی غلط اپنا لیا، جب راستہ ہی غلط اپنا لیا تو اب کیا دعا اثر انداز ہوئی؟ بیٹھ گئے لاہور جانے والی گاڑی میں، اب دعا کر رہے ہیں یا اللہ جلدی سے کراچی پہنچ جاؤں، یا اللہ جلدی سے کراچی پہنچ جاؤں۔ تو جیسے جیسے گاڑی چلے گی، جتنی دیر تک یہ دعائیں مانگے گا اتنا کراچی سے دور ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ گاڑی تو لاہور کی طرف جا رہی ہے۔ راستہ غلط اپنا لیا، پھر دعا کیا کرے گی؟ تو سارے منکرات، سارے فواحش ہم شادی میں اختیار کریں، پھر دعا کریں یا اللہ اس شادی میں خیر کر دیجئے، اس میں کو مبارک کر دیجئے، اس میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ کیسے آئے گی برکت؟ کہاں سے آئے گی برکت؟ کہاں سے جوڑ پیدا ہوگا؟ دیکھ لیجئے کتنی طلاقوں کی کثرت ہو رہی ہے۔ آج شادیاں تو پہلے بھی ہوتی تھی، رسوم رواج پہلے بھی ہوتے تھے، آج سے زیادہ ہوتے تھے رسوم رواج، مگر منکرات نہیں تھے، فواحش نہیں تھا، بے حیائی نہیں تھی۔ رسوم اور رواج بھی دل کو جوڑنے کے لیے ہوتے تھے، ایک دوسرے کی خیر خواہی مقصود ہوتی تھی۔ یہ جو رسوم اور رواج کا آغاز ہوتا ہے تو وہ ابتدا میں صحیح ہوتا ہے، ایک اچھی بات ہوتی ہے۔ مثلا دیکھ لیجئے شادی کے موقع پر اب لوگ لفافے دیتے ہیں۔ آغاز کیسے ہوا اس رسم کا؟ اس رسم کا آغاز یوں ہوا کہ بھئی ہمارا بھائی شادی کر رہا ہے تو اس کی کچھ معاونت ہو جائے اور اس پر بوجھ نہ آئے، ہم اس کی کچھ معاونت کرتے ہیں، اور سارے برادری کے لوگ بھئی تھوڑے پیسے اس کو دے دیں گے، تو اس نے جو کھانا وغیرہ کیا ہے سادہ کھانا ہوتا تھا، بریانی اور میٹھا ہو گیا بس، تو بھئی اس کا تعاون ہو جائے گا، اس کے لیے سہولت ہو جائے گی، اس پر بوجھ نہیں آئے گا۔ یہ سوچ کے برادری کے لوگ پیسے دے دیتے تھے، اس حد تک بات مناسب بھی تھی۔ اب یہ ترقی کر گیا تو اس وقت اس حد تک بات تھی، اور فواحش نہیں تھے، منکرات نہیں تھے، عورتیں بالکل الگ، ایسے کہ چھپ جاتی تھی، کوئی عورت کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کی آواز نہیں سن سکتا تھا،
مردوں کا پورشن بالکل الگ. اور اس کے علاوہ جو بھی لینا دینا ہوتا تھا اس میں بھی مقصود دل جوئی ہوتی تھی، مقصود کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوتا تھا. تو توڑ نہیں ہوتا تھا، دیکھ لیجیے پہلے کی شادیوں میں. اس لیے کہ جو رسوم اور رواج بھی ہوتے تھے وہ بھی کسی فائدے پر مبنی ہوتے تھے، اور دکھلاوا مقصود نہیں ہوتا تھا، ریا مقصود نہیں ہوتی تھی، اپنا بڑاپن مقصود نہیں ہوتا تھا، اور منکرات فواحش نہیں ہوتے تھے. تو دیکھیے رشتے چلتے تھے، ٹوٹتے نہیں تھے. اور پھر یہ معاملہ بڑھتا رہا اور آج لفافہ ہونا لازم. نہیں دیں تو سبکی محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، عار محسوس ہوتی ہے کہ یار خالی ہاتھ کھانا کھانے جائیں اچھا نہیں لگتا، کیا سوچے گا یہ ساتھی ہمارا. لہٰذا بھائی لفافہ ہونا چاہیے، لہٰذا لفافہ دیا جاتا ہے. اور بھائی اس نے ہمیں دیا تھا تو ہم بھی دیں گے، اور بھائی اس نے 500 دیے تھے تو ہم 600 دے دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ ایک ہدیہ نہیں رہا، ایک قرض بن چکا ہے. یہ لفافہ دینا اور رقم دینا شادی کے موقع پر عنوان ہدیے کا ہے، اور حقیقت میں یہ قرض ہے. اس لیے کہ لینے والا بھی اس نیت سے لے رہا ہے کہ میں نے دینا ہے اس کو، یا میں دے چکا ہوں تو اب میں نے لینا ہے. دینے والے کا جذبہ بھی یہی ہے کہ اس نے مجھے دیا تھا تو اب میں اس کو دوں. تو یہ تو قرض، اسی کو تو قرض کہتے ہیں بھائی. تو عنوان ہدیے کا ہے اور حقیقت میں یہ قرض ہے. اور آپ کو یہ مسئلہ تو معلوم ہے کہ قرض کے بدلے جب قرض ادا کیا جائے تو زیادہ دینا سود ہوتا ہے. پیسے کے بدلے پیسہ اور اس پر زیادہ. میں نے 500 دیے، آپ نے جواب میں میرے موقع پر 600 کر کے دے دیے، 100 روپے بڑھا دیا، تو 100 روپے مجھے آپ نے زیادہ دے دیے. عنوان ہدیے کا ہے تو عنوان کچھ بھی رکھ لو، حقیقت تو قرض تھی، کیونکہ میں نے دیتے ہوئے یہ نیت کی تھی کہ یہ میری شادی کا موقع آئے گا تو یہ مجھے دے گا، اور آپ نے لیتے ہوئے یہ نیت کی تھی کہ ہاں بھائی ان کے موقع آئے گا تو ہم ان کو بھی دیں گے. اب آدمی زبان سے لاکھ انکار کرے کہ نہیں 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 میرا ایسا کوئی جذبہ نہیں ہے، لاکھ انکار کرے، حقیقت کوئی چھپ سکتی؟ ایک آدمی سردی سے کانپ رہا ہے اور کہنے نہیں میرے کو سردی نہیں لگ رہی. تو بھائی تیری کپاہٹ بتا رہی ہے کہ تجھے سردی لگ رہی ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے سردی نہیں لگ رہی. لاکھ کیا ہے کہ نہیں لگ رہی، تیرا انداز بتا رہا ہے کہ لگ رہی ہے تجھے سردی. تو آدمی لاکھ انکار کرے کہ نہیں نہیں ہماری ایسی کوئی نیت نہیں ہے، ہم تو صرف ہدیہ دے رہے ہیں. ارے بھائی اتنے برس بیت گئے، کبھی زندگی میں کسی موقع پر اس عنوان کے علاوہ تو آپ نے اس کو کبھی 100 روپے بھی نہیں دیے بیچارے کو کہ بھائی آج میں آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا، آپ کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا، میرا دل چاہا کہ آپ کو یہ 200 روپے ہدیہ کروں. بتاؤ اس طرح کوئی کرے گا تو سامنے والا سوچے گا میرے کو صدقہ خیرات دے رہا ہے. نہ دینے والے کو ہمت ہوگی دینے کی، نہ لینے والے کو. ہدیہ تو اسی کا نام ہے، دل کی خوشی سے جتنا دے دے بھائی. تو بتاؤ، یعنی اس آدمی کی شادی کے موقع پر تو میں 100 روپے 500 روپے کا لفافہ دے رہا ہوں، کہہ رہا ہوں ہدیہ ہے. تو اتنے عرصے پہلے جو آپ کا سلسلہ رہا اس میں کبھی آپ نے اس کو 100 روپے بھی تو نہیں دیے ہدیے میں. اس وقت آپ کو کبھی زندگی میں ہدیہ دینے کا خیال ہی نہیں آیا، اور آج آپ اس موقع پر ہدیہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میری نیت ہدیہ دینے کی ہے، لینے کی نہیں ہے. اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ میری بھی جو ہے دینے کی کوئی نیت نہیں ہے. سب نفس کی باتیں ہیں، نفس کی عیاری ہے، نفس کی مکاری ہے. کل آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے، تو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو اس کا دنیاوی نقصان ہم دیکھ رہے ہیں
سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا انجام ہو رہا ہے۔ تو یہ جو لفافے وغیرہ لیے جاتے ہیں، یہ سب رسوم رواج ہیں، بعض صورتوں میں یہ ناجائز اور حرام تک پہنچ جاتے ہیں معاملہ۔ اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دیکھو، جب رسوم اور رواج آ جاتا ہے تو پھر خیر کی چیزیں خود بخود وہاں سے نکل جاتی ہیں۔ لہٰذا جب یہ لفافے وغیرہ دیں گے تو دعا کہاں دیں گے بھائی؟ کہاں دعا یاد رہے گی؟ تو لفافے دینے کی فکر اتنی سوار ہوگی کہ بھائی دعائیں بھی یاد نہیں رہیں گی کہ دعا بھی دینی ہے۔ بھائی جب فانی چیز دے دی تو لافانی یاد ہی نہیں رہی۔ یہ تو لافانی تھی، یہ ہدیہ جو دعا کی شکل میں دینا تھا یہ لافانی ہدیہ تھا، مگر یہ یاد رہتا ہی نہیں۔ کیوں؟ بھائی جب یہ خرافات آ گئیں، یہ دنیا دکھاوا آ گیا، یہ اغراض اور مفاسد آ گئے، تو بھائی یہ تو خیر کی چیزیں تھیں۔ وہ ساری شر، جہاں شر ہوگا وہاں خیر کہاں سے آئے گا؟ جہاں خیر ہوگا وہاں شر ہوگا، جہاں خیر ہوگا وہاں شر نہیں ہوگا، جہاں شر ہوگا وہاں خیر نہیں ہوگا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے۔ بھائی جہاں نجاست ہوگی وہاں پاکی کہاں ہوگی، اور جہاں پاکی ہوگی وہاں نجاست نہیں ہوگی۔ بھائی آدمی وضو سے ہوگا تو طاہر ہے، اور بے وضو ہوگا تو محدث ہے۔ طہارت سے ہوگا تو بے وضو نہیں ہوگا، بے وضو ہوگا تو طہارت سے نہیں ہوگا۔ ایک وقت میں ایک ہی حالت ہوگی آدمی کی، یا طاہر ہوگا یا محدث ہوگا۔ ایسے ہی یا خیر ہوگا یا شر ہوگا، یا دن ہوگا یا رات ہوگی، یا اندھیرا ہوگا یا اجالا ہوگا۔ تو ہم شر کے کام کریں گے تو خیر کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ دعائیں، مبارک دعائیں، یہ خیر کی چیزیں تھیں۔ یہ وہاں ہوں گی جہاں شر نہیں ہوگا، جہاں رسوم رواج نہیں ہوں گے، وہاں یہ آئیں گے، وہاں یہ اپنی رونق دکھائیں گے، اپنی چمک دمک دکھائیں گی۔ اور جہاں یہ چیزیں ہوں گی تو وہاں یہ اپنی چمک دمک نہیں دکھائیں گی، وہ چیز حاوی ہوگی۔ تو اس لیے بھائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ خصوصاً آج کل شادیوں کا موقع ہے، اور ان شادیوں کے موقع پر ان دعاؤں کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان دعاؤں کو ان شادیوں کے موقع پر لے آئیں اور منکرات کو ہٹا دیں، فواحش کو ہٹا دیں، رسوم رواج کو ہٹا دیں، پھر ہماری شادیاں برکت والی ہو جائیں، پھر جوڑ ہوگا، پھر محبت ہوگی، پھر رشتے ناتوں میں جو ہے وہ رنجشیں نہیں ہوں گی، غلط فہمیاں نہیں ہوں گی، اور لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، فساد نہیں ہوگا، بگاڑ نہیں ہوگا۔ اور اگر ان دعاؤں کو ہٹا دیں گے اور رسوم رواج کریں گے تو بھئی دیکھ لو نتیجہ کیا ہو رہا ہے سب کے سامنے۔ تو بہرحال یہ دعائیں دعوت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ پہلی روایت ابو داؤد شریف کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابو الہیثم التیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کھانا تیار کرایا، صنع ابو الہیثم التیہان طعاما، کھانا تیار کروایا، کھانا بنایا۔ کھانا بنانے کے بعد دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی دعوت کی۔ کھانا بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی دعوت کی۔ دیکھو یہ ہے دعوت، انوار سے بھری ہوئی۔ آج بھی دعوتیں ہو رہی ہیں، کھانا تیار کرتا ہے صاحب دعوت اور سب مہمانوں کو بلاتا ہے۔ اور یہ ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھو مہمان بلائے، کیسے پیارے مہمان تھے۔ تو فرمایا فلما فرغوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ تشریف لائے اور کھانے سے فارغ ہو گئے۔ فلما فرغوا، حضرت جابر فرماتے ہیں جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثیبو اخاکم، اپنے بھائی کو بدلہ دو. تمہارے بھائی نے تمہاری دعوت کی، تمہیں کھانا کھلایا، اب اس کا عوض دو، تم اسے اس کا بدلہ دو. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو شوق دلا رہے. یہ نبی کی تعلیم کا ایک انداز تھا کہ شوق دلاتے تھے کہ بھئی کیا بدلہ دینا چاہیے. تو فرمایا اپنے بھائی کو جس نے تمہیں اس طرح دعوت میں کھانا کھلایا، اسے بدلہ دو. تو صحابہ کو شوق ہوا، فوراً پوچھا یا رسول اللہ وما اصابتہ، ہم اس کو کس طرح بدلہ دیں، اس کی دعوت کا بدلہ کس طرح دیں، کیا صورت اختیار کریں کہ اس کی دعوت کا عوض اس کو مل جائے، اس کو بدلہ مل جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل اذا دخل بیتہ واکل طعامہ وشرب شرابہ، کہ جب آدمی کسی کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے اور کھانا کھا لیتا ہے اور پانی پی لیتا ہے، فدعوا لہ، پھر اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو فذلک اصابتہ، تو یہ دعا کرنا اس کو بدلہ دینا ہے. یہ دعا کرنا اس کے لیے بدلہ دینا، اس کو بدلہ دینا. دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو دعا دے رہے ہیں. نبی فرماتے ہیں کہ دعا دو، اور ہم کس طرح دعا دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یعنی نبی کی تعلیم کیا، ہمارا عمل کیا، نبی کا طریقہ کیا، ہمارا طریقہ کیا، نبی کا راستہ کون سا، ہمارا راستہ کون سا. تو پھر کیا جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کیا وہ ہمیں نبی سے ملا دے گا؟ آخرت میں ان کے ساتھ ہو سکیں گے؟ کیسے ہوں گے؟ ان کا راستہ اور ہمارا راستہ اور. وہ فرماتے ہیں کہ دعا دو، ہمیں دعا کا پتہ ہی نہیں، اور ہم اس کے بالمقابل لفافے دیں، رسوم رواج کریں. بتائیے، تو اس راستے پر چلیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے، تو بھائی پھر کہیں اور ہی نکلیں گے. بھائی اب کیا دعا دیں، وہ اگلی حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا دعائیں دی صحابہ کو دعوت کھانے کے بعد. اب اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. سعد بن عبادہ انصار کے بہت بڑے سردار، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کے گھر اللہ کے محبوب تشریف لے گئے. سردار ہیں، سردار قبیلے کے. انہوں نے دعوت کی اللہ کے محبوب کی. کیا دعوت کی، دیکھیے کیا دعوت کی. فرماتے ہیں کہ فجاءہ بخبز وزیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی لائے اور زیتون کا تیل لائے. زیتون کا تیل اور روٹی کی دعوت، بس جو موجود تھا پیش کر دیا. ہم کسی مہمان کو یہ چیز پیش کر سکتے؟ ہمارے گھر مہمان آ جاتا ہے، ہمیں ٹینشن ہو جاتا ہے کہ یار اب اس کا اکرام کرو، کیسے کرو، کیا کرو. امام الانبیاء تشریف لائے ہیں. صحابہ نے بتایا کہ دیکھو کیسے زندگی گزارنی، اور اللہ کے محبوب نے بتایا کہ دیکھو اس طرح سادگی کے ساتھ زندگی گزارنی. تو امام الانبیاء کی مہمانی فرما رہے ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی اور زیتون کے تیل سے. دیکھیے کچھ اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے. ہمارے تو تصور میں بھی نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک غور کرے. میں خود سوچوں کہ میں نے کبھی زندگی میں زیتون کے تیل سے روٹی کھائی ہے؟ کبھی بھی نہیں. یعنی
جب میں خود نہیں کھا سکا ہوں تو مہمان کو کھلانے کا کیا تصور. تو انہوں نے یہ پیش کر دی. اللہ کے محبوب نے یہ تناول فرما لی. اب دیکھیے دعا تعلیم ہو رہی ہے. امام الانبیاء سکھا رہے ہیں کہ دعا کیا دینی ہے. اس مجلس میں فرمایا کہ اپنے بھائی کو دعا دو. اس مجلس میں اللہ کے محبوب وہ سکھا رہے ہیں اپنے مبارک الفاظ سے کہ یہ دعا دو. کہ فَأَكَلَ اللہ کے محبوب نے وہ تناول فرمایا. ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم افطر عندكم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ. 3 الفاظ کی دعا, 3 جملے ہیں اس دعا میں. اکل طعامکم افطر عندکم الصائمون, تمہارے پاس روزے دار اللہ کے روزے رکھنے والے بندے افطار کریں. یعنی اللہ تمہیں اتنا مال دے کہ روزے دار آ کر تمہارے گھر پہ افطار کریں. اور روزے دار کو افطار کرانے کا کیا ثواب ہے بھائی؟ سب کو معلوم ہے کہ جو روزے دار کو ثواب ملا ہے وہ افطار کرانے والے کو ملے گا. اور روزے دار کو کیا ثواب ملا ہے؟ انا اجزی بھی, اللہ فرماتے ہیں روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. تو بتائیے, اب ان کو دعا دے دی کہ تمہارے گھر روزے دار افطار کریں. اس دعا کے اندر وسعت رزق کی دعا چھپی ہوئی. اللہ کے محبوب کی پیاری دعائیں, چھوٹے کم الفاظ, مختصر الفاظ اور بہت وسیع مفہوم. بھئی روزے دار افطار کریں گے تو بھائی کب کریں گے؟ جب رزق میں وسعت ہوگی تو اپنے بھی افطار کا انتظام ہوگا اور مہمانوں کے لیے بھی انتظام ہوگا. تو افطر عندکم الصائمون, تمہارے پاس روزے دار افطار کریں. خوب تمہارا افطاری کا دسترخوان لگے. آج عربوں میں دیکھ لیجئے, پیر جمعرات کو رمضان کے علاوہ بھی حرم شریف میں دسترخوان لگاتے ہیں عرب. خوب دسترخوان لگاتے ہیں, افطار کراتے ہیں, خوش ہوتے ہیں روزے داروں کو افطار کراتے ہیں. تو یہ اللہ کے محبوب کی دعائیں ہیں. افطر عندکم الصائمون, سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دے رہے ہیں اور امت کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ کسی کے یہاں کھانا کھاؤ تو بھائی اس نے تمہیں کھانا کھلایا ہے, اسے دعا دو. افطر عندکم الصائمون. اور دوسرا جملہ اکل طعامکم الابرار, تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں. تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں. کیا مطلب؟ کہ جب نیک لوگ کھانا کھائیں گے تو اس سے ان کو جو طاقت ملے گی کھانا کھا کر, جو وہ نیکیاں کریں گے وہ نیکیاں تمہارے کھاتے میں. پہلی دعا کے پہلے جملے میں وسعت رزق کی دعا چھپی ہوئی اور دوسرے جملے میں بہت زیادہ نیکیاں ملنے کی دعا چھپی. کہ اب جتنے ابرار لوگ تمہارے گھر میں کھانا کھائیں گے وہ قوت حاصل کر کے جو نیکیاں کریں گے وہ سب تمہیں ملیں گی. اکل طعامکم الابرار. اور تیسرا جز اس دعا کا وصلت علیکم الملائکہ, کہ فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کریں. فرشتے تمہارے اوپر رحمت کی دعائیں کریں. صلت علیکم الملائکہ. 3 جملے, بتائیے کتنا وسیع مفہوم. کہ فرشتوں کی دعائیں تمہیں ملیں, تمہارے گھر نیک لوگ کھانا گئیں, تمہارے گھر روزے دار افطار کریں. 3 جملے کیسے پیارے, کیسے جامع, کتنا وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتے. تو بھائی دعوت کھا کے صاحب دعوت کو یہ دعا دینی چاہیے. کبھی تیز آواز میں دے دیں تو اس کا دل خوش ہو جائے, کبھی آہستہ کہہ لیں, دونوں طرح سے یہ کتنے مختصر الفاظ. یہ کتنا ضروری ہے ہم سب کو یاد کرنا اور پھر اس کو وقت پر ادا کرنا. تو یہ ایک دعا. اگلی دعا دعوت کھانے کے بعد اور کیا دینی ہے دعا. حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا کے گھر تشریف لائے. میرے ابا کے گھر, عبداللہ فرمائے کہ میرے ابا کے گھر حضور تشریف لائے. معلوم ہوا یہ الگ رہتے تھے, بیٹے الگ رہتے تھے, ابا الگ رہتے تھے. فرقربنا الیہ طعاما ووطبۃ,
ہم نے اللہ کے رسول کے سامنے کھانا رکھا، وہ وطبتن، اور ایک جو ہے حلوہ کی قسم کی کوئی چیز ہوتی تھی وہ رکھی. آج کی اصطلاح میں کھیلو کہ بھئی کھانا بھی رکھا، سویٹ ڈش بھی رکھی ساتھ میں. دیکھیے پیچھے پہلی روایت میں دعوت کا کھانا تیار کیا ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. دوسری روایت میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیتون کا تیل اور روٹی پیش کر دی. اب یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی سویٹ ڈش بھی تھی اور کھانا بھی تھا، وہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. فَأَكَلَ مِنْهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھا لیا. پھر ثُمَّ أُوتِيَ بِتَمْرٍ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم کھجور لے کر آئے. کھجوریں اس وقت کا فروٹ گویا، اس وقت کا پھل. کھانے کے بعد، میٹھی ڈش کے بعد پھل پیش کیے انہوں نے حضور کو. تو فرماتے ہیں صحابہ کو حضور کی ایک ایک ادا ایسی بھاتی تھی کہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے تصور میں جما لیتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن بصر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے آقا اس طرح کھجور کھا رہے ہیں کہ کلمے کی انگلی اور بیچ والی انگلی کے درمیان اس کی گٹھلیاں رکھ کے یوں پھینک رہے. کھجور تناول فرمائی اور گٹھلی کو انگلیوں کی پشت پر رکھا اور یوں پھینک دیا. ایک ایک ادا محفوظ کی. عشق و محبت کی بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب حضور کے سامنے کھجوریں لائی گئیں تو فَكَانَ يَأْكُلُهُ، اللہ کے محبوب نے وہ بھی تناول فرمائی. وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، اللہ کے محبوب اس انگلی، وہ جو گٹھلیاں تھیں اسے ڈال رہے تھے اپنی دو انگلیوں کے درمیان. کون سی دو انگلیاں؟ یجمع السبابہ والوسطی، سبابہ اور وسطی کو جمع کر کے اس کی پشت پر کھجور کی گٹھلی رکھ رہے تھے. پھل کھلا دیا. اب مشروب کا دور چل رہا ہے. ثم اوتی بشراب، پھر پینے کا مشروب لایا گیا. آج کی اصطلاح میں کہہ لیجئے کہ کولڈ ڈرنکس لائی گئی. دیکھیے ثم اوتی بشراب، پھر پینے کی چیز لائی گئی. فشربہ، اللہ کے محبوب نے اسے پیا. دیکھیے کھانا بھی کھایا، پھل بھی کھائے، میٹھی ڈش بھی کھائی اور اب شربت بھی پیا. فقال ابی، پھر میرے ابا جی نے کہا وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھام لی. اب اللہ کے رسول رخصت ہو رہے ہیں تو رخصت ہوتے ہوئے کیا دعا دینی ہے. دیکھیے یعنی میزبان کو مہمان رخصت ہوتے ہوئے یہ دعا دی. اکل طعامکم الابرار والی دعا کھانا کھانے کے بعد دے. اور اب یہ کس وقت کی ہے کہ اللہ کے رسول رخصت ہو رہے، سواری پر تشریف فرما ہوئے. حضرت بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کی لگام تھامی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کو رخصت فرما رہے ہیں. تو اب التجا فرما رہے ہیں کہ ادعو اللہ لنا، اے اللہ کے محبوب ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے. تو اللہ کے محبوب اب 3 جملے ارشاد فرما رہے ہیں. اس دعا میں بھی 3 جملے ہیں. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اللہ تعالیٰ برکت دے تم کو اس میں جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. واغفر لہم، یا اللہ ان کو برکت دیجئے اس رزق میں جو آپ نے ان کو دیا ہے. واغفر لہم، اور یا اللہ ان کی بخشش فرما دیجئے. وارحمہم، اور ان پر رحم فرما دیجئے. رزق میں برکت دیجئے ایک دعا، ان کی بخشش فرما دیجئے دوسری دعا، ان پر رحمت فرما دیجئے تیسری دعا. برکت، مغفرت، رحمت. اب رہا ہی کیا؟ جس آدمی کو برکت مل جائے، جس کو مغفرت مل جائے، جس کو رحمت مل جائے، اب اس کی زندگی میں بچا کیا؟ ساری چیزیں، ساری دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اس دعا میں چھپی ہوئی. تو بھائی یہ دعا دینی تھی اور ہم کن چیزوں میں لگ گئے. تو بھائی اب ہمیں پھر صحیح راستے پر آنا ہے، پھر سنت کے راستے پہ آنا ہے، پھر نبی کی تعلیمات کو اپنے سراپا میں سمو لینا. اگر نبی کی یہ تعلیمات ہمارے سراپا میں آ گئیں
تو پھر ہر طرف نور ہی نور ہوگا. نبی کی تعلیم میں نور ہے, نور ہدایت ہے, پھر ہدایت کے راستے کھلتے چلے جائیں گے اور یہ نور دوسروں کو بھی ہدایت پر لائے گا. آج ہر طرف ظلمت ہی ظلمت ہے, نور کی ضرورت ہے. اور نور یہ رسول کے طریقے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں, یہ نور ہیں. اگر آج ہم اس کو اپنے سراپا میں سمو لیں تو پھر خود کو بھی روشنی ملے گی اور اس روشنی سے دوسرے بھی فائدہ حاصل کریں گے اور سب راہ ہدایت پر آ جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی آج ایک نکاح بھی ہے. ہمارے مدرسے کی ایک بچی ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھتی رہی اور اب آج اس کا نکاح ہے. ہمارے بھائی عبدالقادر کی بیٹی ہے, مکہ مسجد والے. تو پہلے خطبہ نکاح ہوگا, پھر انشاءاللہ دعا کریں. بھائی عبدالقادر. خیریت ہے؟ ماشاءاللہ. خدیجہ بنت عبدالقادر. اچھا, عبدالقادر محمد احمد. پوچھی کہ نہیں بچی سے؟ پوچھی کہ نہیں بچی سے؟ جی جی. اچھا اچھا. مہر پرو رکھا جی. محمود میمن کی رہے. محمود میں عمران محمود کہہ رہے ہیں جو بھائی. اچھا اچھا. عمران ننڈا بھائی. اچھا اچھا. تائیں جی سامنے پوچھی کہ نہیں. اچھا اچھا. پانچے جڑے کے گواہ پوچھی لکھی ہے شادی کے گواہی میں لکھا ہے. اچھا, یہ لوگ دستخط نہیں کرے. جو وکیل آئیں گے نا آئیں کے دستخط کریں گے. ٹھیک ہے. نہیں انہیں بونجے دستخط کرائیں گے, بعد میں کرائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, مہر کتنا رکھے؟ 20,000 روپیہ نقد. نقد یا بشکل زیور پرو دینا ہے. یعنی جلدی دینا, جلدی دینا. اچھا, نقدی کی شکل میں دینا, زیور کی شکل میں دینا.